ایک دو معجزات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرات ائمہ اطہار کو بہت پیار کرتے تھے، امام مجتبی کو، امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا لباس پہنایا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ لباس کہاں سے ہے۔ ایک بندہ حضرت کی خدمت میں آیا، پوچھنے لگا یا رسول اللہ یہ لباس کہاں سے منگوایا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ ایسا لباس ہے جس کی فیکٹری زمین پر موجود ہے۔ تو کہاں پر ہے؟ کہا جبرائیل کے پروں سے اس کو بنا گیا ہے، اسرافیل و میکائیل کے پروں سے اس کو بن کر اس کے لیے تیار کیا۔ لہذا کائنات میں خریدنا ہے تو فقط ایک فیکٹری ہے، وہ جنت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنتا ہے، اس کائنات میں اور کوئی فیکٹری موجود نہیں۔ اسی طرح سے ایک تھوڑا سا پرانی واقعہ، لیکن اس میں ایسے فضائل ہیں پیغمبر پاک کے کہ جو امام حسن مجتبی نے خود ارشاد کیا اور بہت ہی مزیدار لذتدار واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام گھر میں موجود تھے۔ رسول اللہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کسی جنگ کے سلسلے میں مدینہ سے باہر چلے گئے اور دونوں بچے اپنی والدہ کے پاس تھے۔ آپ کو تو یہ علم ہے کہ امام حسن اور امام حسین کی عمر مبارک کے درمیان فقط 6 مہینے کا فرق تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام متولد ہوئے تھے اور 6 مہینے کا فرق تھا بڑے چھوٹے ہونے کے لحاظ سے۔ اور امام حسین کی عمر مبارک 3 سال کی تھی تو امام مجتبی کی عمر 3.5 سال کی ہوگی۔ توجہ ہے؟ بچے تھے، کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی میں گئے، حضرت امام مجتبی کے گھر میں آ گئے اور امام حسین علیہ السلام مدینہ سے باہر باغات کی طرف چلے۔ کھجوروں میں کھیلتے کھیلتے جو ہے ٹہلتے ٹہلتے خوشنما ماحول تھا تو حضرت چلتے چلتے باغات میں سیر کرنے چلے۔ یوں ہی جا رہے تھے کہ سامنے ایک یہودی بیٹھا تھا۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خاندان نبوت کا فرد ہے۔ اس نے پکڑا اور پکڑ کر گھر میں لے جا کر مخفی کر دیا، چھپا دیا۔ اتنا وقت گزرا کہ صبح کا ٹائم امام حسین گئے، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ اب ماں پہ کیا گزر رہی تھی، بھائی پہ کیا گزر رہی تھی؟ روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ بی بی طاہرہ گھر سے مسجد نبوی تک آئی اور آ کر تلاش کیا کہ میرا نور چشم کہاں گیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں گیا، لیکن نہ کوئی بندہ ملا اور نہ ہی کوئی اثر امام حسین کا ملا۔ پریشان، اتنی پریشان ہوئی کہ سوائے اس کے کہ امام مجتبی کو بھیجے کہ جاؤ اور اپنے بھائی کو تلاش کر کے لے آؤ، اور کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ تو آئیں اور اپنے فرزند کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے نور چشم کو تلاش کرو۔ اب امام حسن مجتبی امام کو تلاش کرتے، گھومتے گھومتے بلند آواز سے پکارتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے یا اخی یا حسین ابنی یا قرۃ عین النبی این انت یا اخی، اے نبی کی نور، آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہو؟ یہ آواز لگا رہے ہیں، پھر رہے ہیں باغات میں اور پریشانی کا عالم ہے کہ سامنے دیکھا ایک گھر نہیں آ رہی۔ یہ ہے معجزہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا۔ مدینۃ المعاجز نے اس کو ذکر کیا سید ہاشم بہرانی نے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ گھر نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام کو یہ علم ہوا کہ میں اسی ہرنی سے پوچھوں کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ ہرنی سے پوچھا تو اللہ کے حکم سے ہرنی میں قوت گویا پیدا ہوئی، بولنے لگی اور عرض کرنے لگی ابن رسول اللہ، آپ کے بھائی کو صالح یہودی نے پکڑا ہے اور اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، جاؤ اور اس سے لے لو۔ اب امام مجتبی چلے گئے وہاں پر، صالح یہودی کے گھر کے باہر گئے اور وہاں جا کر جو ہے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو کہا کہ جلدی کرو، میرے بھائی کو واپس باہر بھیجو۔
اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ قوم میرے دروازے پہ آئے. اور کیسے پتہ چلا امام مجتبی کو امام حسین وہاں پر موجود ہیں؟ یہ اللہ کے علم سے معلوم ہوا تھا. امام مجتبی 4 سال کے 3.5 سال کی عمر، چھوٹے بچے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ اگر تو نے میرے بھائی کو نہ بھیجا تو اپنی ماں سے کہوں گا تیرے لیے ایسی بد دعا کرے گی کہ روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہیں بچے گا. روایت کہتی ہے تو تحیر الیہودی، یہودی حیران ہو کر بچے کو دیکھ رہا ہے، یہ بچہ ہے کون، مجھ سے ایسے باتیں کیسے کر رہا ہے؟ پھر فرمایا کہ نہیں، اگر ایسے نہ ہوا تو پھر اپنے بابا سے کہوں گا وہ تلوار ذوالفقار لے کر آئے گی، اور وہ تلوار ذوالفقار یہودیوں کے خون کی پیاسی ہے، وہ تمہارے ایسا ستیہ ناش کرے گی کہ یہودیوں کا ایک بچہ بھی باقی نہیں. روایت کہتی ہے فتحیر الیہودی، یہودی اور حیران ہوا، اور پھر کہا کہ اگر میرے بابا نے بھی یہ نہ کیا تو پھر میں اپنے نانا سے کہوں گا، اور میرے نانا تمہارے لیے بد دعا کریں گے، اور بد دعا ایسی ہوگی کہ یہودیوں کے جسم مدینے میں ہوں گے اور روحیں جہنم میں پہنچیں گی. یہودی اور حیران ہوئے، پریشان ہو کر پوچھا، اے بچے، یہ جو تو اپنی ماں کا کہتا ہے، اپنے باپ کا کہتا ہے، اپنے نانا کا کہتا ہے، ماں اموں کے تیری ماں ہے کون؟ کہا اچھا تجھے میری ماں کا پتہ نہیں ہے؟ کہا امی الزہرا بنت محمد المصطفیٰ فلاں صفرت و درۃ صدف الاسما، میری ماں تو عصمت کا صدف ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، وغرۃ جمال العلم والحکمہ، حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں تو میری ماں کی زبان سے پھوٹتے ہیں. وہی نقطۃ دائرۃ المناقب والمفاخر، ایسی ماں ہے جس پر فضائل فخر کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا عظمت زہرا بلندتر صلوات. لمعۃ من انوار المحامد، تعریفوں کے نور میری ماں کے نور سے پھوٹتے ہیں. خمرت طینۃ وجودها من تفاحۃ الجنہ، میری ماں کا خمیر جنت کے سیب میں سے ایک سیب سے بنایا گیا. کتب اللہ فی صحیفتہا، اللہ نے اپنے قلم سے لکھ دیا ہے. کیا لکھا ہے؟ عتق عصاۃ الامہ، دنیا کے گناہگاروں کو بخشے گا تو میری ماں کے صدقے سے بخشے گا. وہی ام السادۃ النجبا، وہی ہے جو پوری کائنات کے سرداروں کی ماں ہے. وسیدۃ النساء العالمین، اور سیدۃ النساء العالمین ہے. البتول العذراء، بتول عذراء ہے. وہی فاطمۃ الزہراء صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا نام فاطمۃ الزہراء. فقال الیہودی اما امک عرفتها، اتنے فضائل کے بعد میں تیری ماں کو تو پہچان گیا ہوں. فمن ابوک، تیرا بابا کون ہے؟ کہا میرے بابا کو نہیں جانتے، میں آپ کو بتاتا ہوں. فقال الحسن علیہ السلام اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے. الضارب بالسیفین والطاعن بالرمحین، میرا بابا وہی ہے جو 2 تلواروں سے لڑا ہے، جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی ہے. والمصلی مع النبی فی القبلتین، میرے بابے اور اپنے نبی کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. والمفدی لنفسہ لسید الثقلین، میرا بابا وہی ہے جو سید الثقلین کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا ہے. سبحان اللہ. ابو الحسن والحسین، میرا بابا ابو الحسن اور ابو الحسین ہے، میں حسن ہوں اور میرا بھائی حسین تیرے پاس ہے. یہودی نے کہا سچ کہا ہے، صدق کہا. نانا پر دیکھ رہا تو کہا من جدو کا، تیرا نانا کون ہے؟ کہا اچھا میرے نانا کو نہیں جانتے ہو؟ جدی درۃ من صدف الجلیل، میرا بابا میرے نانا جو ہیں وہ ایک باعظمت در ہے. کون سے در ہیں؟ وثمرۃ من شجرۃ ابراہیم الخلیل، ابراہیم خلیل کے نسل سے ایک بہت بہترین ثمر.
والكوكب الدري والنور المضيء بالمصباح التبديل المعلقة في عرش الجليل سيد الكونين رسول الثقلين نظام الدارين فخر العالمين مقتدى الحرمين وإمام المشرقين والمغربين وجد السبتين أنا الحسن وأخي الحسين. سبحان اللہ. جب یہودی نے یہ مناقب خود امام کی زبان سے سنے تو کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں تیرے بھائی کو تیرے حوالے کروں، آپ کی تبلیغ نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا اور احکام دین یاد کرا. سبحان اللہ. صالح یہودی وہاں پر مسلمان ہوا اور ایسے رویا، ایسے آنکھوں سے آنسو آئے جیسے برسات کا پانی ہوتا ہے، روتا ہوا قدموں پہ گرا. اور 3.5 سال کے بچے نے ایک یہودی کو مسلمان کیا. لہذا امام چاہے بچپن میں ہو، چاہے عمر رسیدہ ہو، چاہے لڑکپن میں ہو، چاہے جوانی میں ہو، وہ نور الہدا ہوتا ہے. بات یہاں پر رکی نہیں ہے. لے کر آ گئے اپنے بھائی کو گھر میں. بیوی نے دیکھا، کہا کہ میرا دل کی ٹھنڈک آ گئی. بیوی مطمئن ہو گئی. دوسرا دن جب ہوا یہودی اکیلا نہیں 70 آدمیوں کو لے کر در زہرا پہ آیا اور آ کر جھک کر سلام کیا اور آیت تطہیر کی تلاوت کی اور آ کر معذرت کی کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اہل بیت کا ایک خاندان کا فرد ہے، لہذا میں معذرت چاہتی ہوں. کہا میں نے تو تجھے معاف کر دیا، لیکن اس کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، ذرا جا کر ان سے بھی معذرت کرو. جب امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، معذرت کی، کہا کہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن یہ میرے بیٹے نہیں، یہ رسول اللہ کے فرزندان ہیں، جا کر رسول اللہ سے معافی مانگو. جب رسول اللہ سے معافی مانگی تو اللہ کے رسول نے کہا انہیں اتنی دیر تک کنیز خدا کو رنجیدہ کیا ہے، پہلے اللہ سے معافی مانگو تب یہ سارے کے سارے تجھے معاف کریں گے. روایت کہتی ہے اتنے دن تک یہودی رو رو کر سجدوں میں معافی اللہ سے مانگتا رہا. بالآخر ایک دن جبرائیل نازل ہوئے اور آ کر خوشخبری دی رسول اللہ کو کہ اے اللہ کے رسول جاؤ یہودی کو بتا دو اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، تو نے زہرا کو راضی کیا، اللہ بھی راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اور عظمت زہرا بطول بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہودی نے سونے کا ایک طبق منگایا. آپ کو یہ تو علم ہے یہودیوں کے پاس پیسہ بہت تھا، سونے کے سکے تھے. آ کر امام حسن و امام حسین کے سر سے بیت بنا کر مدینہ کے غربا میں تقسیم کیا اور کہا کہ یہ صدقہ حسین ہے، کھاتے بھی رہو، پیتے بھی رہو اور مزے کرتے رہو.